آیت نمبر 158 والا متم، اور اگر تم مر جاتے ہو، اور قتل تم، یا تم قتل کر دیے جاتے ہو، لا الی اللہ تحشرون، تو بہرحال تم اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کو پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پہلے جہاد میں شہید ہونے کی بات کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد طبعی موت کی بات کی گئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے طبعی موت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر میدان جنگ میں مارے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قانون جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ جنگوں کی وجہ سے نہیں مرتی ہے، بلکہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ اپنی طبعی موت مرتی ہے۔ تو اگر تو کسی مقصد کے لیے جینا ہے اور کسی مقصد کے لیے مرنا ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ کا جو اینڈ ہو رہا تھا وہ یجمعون کے اوپر ہو رہا تھا۔ لیکن اگر ایک عام انسان کی طرح جینا ہے، ایک عام انسان کی طرح مرنا ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ کا اینڈ جو ہے وہ تحشرون کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور حشرہ کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جانوروں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا، تو یہ بھی کیفیت حشر کے میدان کی بیان کی جاتی ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہانک کر لایا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے ہجوم کا ایک میدان میں جمع ہو جانا، تو پھر تم بھی باقی سب لوگوں کی طرح ایک بہت بڑے میدان میں ایک ہجوم کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کے آ جاؤ گے۔ اور پچھلی آیت مبارکہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کی بات پہلے ہو رہی تھی، تو اس لیے وہاں پہ مغفرت کی بات بھی ہو رہی تھی اور رحمت کی بات بھی ہو رہی تھی، اور یہاں پہ صرف جو ہے وہ حشر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جیسا مضمون بیان کر رہے ہیں، اس آیت کا اینڈ بھی جو ہے وہ ویسا ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر شہادت ہے، مقصد ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، تو یجمعون کی کیفیت ہے، اور اگر ایک عام انسان کی طرح جینا اور مرنا ہے تو پھر تحشرون کی کیفیت ہے۔